دماغ کی اور زندگی کی لکیر کے درمیان بڑا فاصلہ ہو تو یہ بنیادی طور پر کسی بھی شخص کے انتہائی بے چین طبیعت کے مالک ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ اس کے نصیب میں بعد از تعلیم و تربیت پاور لکھی ہے تو وہ کرائم کلر ہوگا، اگر اس کا مقدر بہت ڈھیلا ڈھالا ہے تو وہ پھر کرمنل ہوگا۔ مریم بی بی کے بارے میں کیا؟ مریم بی بی، مریم نواز شریف صاحبہ کے ہاتھ پر یہ والا ابھار جو ہے اسے موٹ آف جوپیٹر کہتے ہیں، اس کا لوتھڑا علیحدہ بنا ہوا ہے ہاتھ پہ، کبھی غور کیجیے گا۔ یہ بنیادی طور پر اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ان میں انا اور ہر کام کو عزت کا مسئلہ بنا کر چلاتی ہیں۔ عمران خان صاحب کے ہاتھ پر ڈبل راج یوگ پایا جاتا ہے۔ جب سے میں کہہ رہا ہوں کہ مقدر کی لکیر ان کی ساتھ نہیں دیتی، مقدر کی لکیر خراب ہے، تو وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بولے ہاں، ان کے ہاتھ پر 4 اس طرح سے بولوں گا جس طرح سے بولنے کا حق ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ موٹ آف جوپیٹر پہ سیدھا عمودی خط، سائن آف سیٹن، سائن آف اپالو، سائن آف مرکری، 4 خط بنیادی طور پر اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ایسا شخص زندگی میں جب تک زندہ ہے یکے بعد دیگرے اقتدار میں آتے ہیں، لیکن مشکل میں رہتے ہیں، لیکن مشکل میں رہتے ہیں۔ اور ان 4 خطوط کی سب سے بڑی خوبصورت کوالٹی یہ ہے کہ کتنا سر اٹھا کے چلنا ہے اور کتنا سر جھکا کے چلنا ہے، موقع محل کی مناسبت سے بڑے اچھے طریقے سے اس کا ڈھنگ جانتے ہیں، واللہ عالم بالصواب، اس کو مینج کرنا جانتے ہیں جناب۔ کتنا سر اٹھا کے چلنا ہے، کتنا جھکا کے چلنا ہے، اس کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ مطلب ان میں قدرت نے ایک بڑا وصف رکھا ہوتا ہے، بڑی ایک کمال کی چیز رکھی ہوتی ہے کہ موقع محل کی مناسبت میں کس طرح سے کیا کرنا ہے اور اس کو کس طرح سے مینج کیا جاتا ہے۔ دا بیسٹ ایڈمنسٹریٹر، وہ کوالٹی موجود ہے، واللہ عالم بالصواب۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ مریم بی بی کے بارے میں کیا؟ مریم بی بی کے ہاتھ پر ہے، پہلے میں یہ کراؤڈ پولر کی بات ہے آپ کے پروگرام میں ڈسکس کر کے کیا، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جب اس طرح سے مریم بی بی ہاتھ کرتی ہے نا تو انتہائی محترم مریم نواز شریف صاحبہ کے ہاتھ پر یہ والا ابھار جو ہے اسے موٹ آف جوپیٹر کہتے ہیں۔ یہ اس طرح سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ جس طرح سے گوشت کا لوتھڑا علیحدہ بنا ہوا ہے ہاتھ پہ، کبھی غور کیجیے گا۔ یہ والا بالکل صحیح۔ یہ بنیادی طور پر اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ان میں انا اور ہر کام کو عزت کا مسئلہ بنا کر چلاتی ہیں اور عام ڈگر سے ہر کام ہٹ کر اس کی بنیاد نو ڈالتی ہیں اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے بغیر دم نہیں لیتی۔ بنیادی طور پر دل دماغ کی ایک لکیر ہے جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ان کے اندر بعد از تعلیم و تربیت، کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں، بعد از تعلیم و تربیت، کرائم کلر ہونے کا بھی پتہ دیتی ہے، کرائم کلر ہونے کا بھی پتہ دیتی ہے۔ تو یہ 2 صفات جو ہیں یہ محترمہ میں بھر بھر کے پائی جاتی ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ کنٹینیو، یہ لائف ٹائم ہے، یہ ساری چیزیں ایسی یہ تو بائی برتھ موجود ہیں اور ساری زندگی رہیں گی یہ ساری اب اپ اینڈ ڈاؤن جو آئیں گے نا وہ آئیں گے قسمت کے اعتبار سے۔ یہاں یہ بات کو سمجھنا ضروری ہے عرفان صاحب، اور میرے ناظرین کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کوئی بھی شخص اگر 2 ہاتھ پر یا 1 راجہ یوگ بھی لے کر پیدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راجدھانیوں کا حصہ بنے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ راجہ یوگ ہاتھ پر ہے تو اس کا کوئی نیگیٹو ٹائم نہیں ہوگا، جہاں مقدر کی لکیر خراب ہوگی وہ جیل بھی جائے گا، جس سے پہلے ہوا بھی۔ دیکھیں عمران خان صاحب کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بھی بنے، اور جہاں مقدر کی لکیر ان کی ساتھ نہیں دیتی، جب سے میں کہہ رہا ہوں کہ مقدر کی لکیر ان کی ساتھ نہیں دیتی، مقدر کی لکیر خراب ہے، تو وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، جب مقدر کی لکیر خراب ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کا جو کوالٹیز آف، میرا مطلب ہے کہ سمٹمز ہیں، وہ سارے کے سارے وہی ہوتے ہیں، لیکن مقدر ساتھ نہ دے تو وہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکتا، اور جب مقدر ساتھ دیتا ہے تو وہی کوالٹیز جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فن دشناسی میں پڑھا جاتا ہے کہ اگر دماغ کی اور زندگی کی لکیر کے درمیان بڑا فاصلہ ہو تو یہ بنیادی طور پر کسی بھی شخص کے انتہائی بے چین طبیعت کے مالک ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں نے جب ایکسپیریمنٹ کیے تو میں نے کہا یہ تو شخصیت کا حصہ ہے،
اب میں نے اس شخص کو پڑھنا ہے کہ اس کی قسمت کیا کہتی ہے. قسمت کیا کہتی ہے. اچھا اب جس کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر بہت اچھی تھی ٹھیک. تو اسے کہا جا رہا تھا کہ جناب اس کا آئی کیو لیول بڑا کمال کا ہے, اچھا پر وقت ود ان سیکنڈ ڈیسیژن لے لیتا ہے. اوکے. اور جس کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر اچھی نہیں تھی اور دونوں لکیریں اسی طرح سے تھی, ہاں تو کہا جاتا تھا کہ یہ فیصلے اتنے لیٹ یا اتنی بے چینی کے ساتھ جلدی میں کر لیتا ہے کہ سارے کا سارا ستیہ ناش مار دیتا ہے. ستیاناش مار دیتا ہے. اوئے ہوئے. اب وہی دو لکیریں مقدر کی لکیر کو لنک کر کے پڑھے تو اس کی کوالٹیز کو بھی ظاہر کرتی ہیں اور اس کے نیگیٹو پازیٹیو ہونے کو بھی ظاہر اس کو بھی کرتی ہیں. ظاہر کرتے ہیں. تو بالکل اہم صحیح. چیز مقدر کی لکیر ہے جس کو لنک کر کے ہم نے باقی ساری لکیروں کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے آپ کو جیسے مریم بی بی کہا کہ یہ تو چلے گا لیکن مقدر کی لکیر کے ساتھ وہ تھوڑا سا ویریشن ہوتی رہے گی یس, اس میں. اپ اینڈ ڈاؤن جتنے بھی آئیں گے زندگی میں وہ مقدر کی لکیر کے حوالے سے آئیں گے, لیکن ان کی شخصیت کا حصہ جو میں نے بیان کر دیا وہ یہی ہے کہ وہ ہر کام عام ڈگر سے ہٹ کر ڈالتی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جس طرح سے انہوں نے جس کام کو بھی شروع کیا ہے اس سے پہلے اس طرح سے نہیں ہوا. بالکل صحیح. بالکل ایسا عام ڈگر سے ہٹ کر. ہٹ کے. اچھا ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ یہ میں عام ڈگر سے ہٹ کر آج عرفان صاحب کے پروگرام میں بیٹھا ہوں تو آج میں پھر ماضی کے جھروکوں میں جا کر بات کر رہا شروع کر گیا ہوں, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. تو یہ میں نے جب انہوں نے ابھی سارے ادارے نہیں بنائے تھے نا, سارے سسٹم شروع نہیں کیے تھے, تو تب بھی کہہ رہا تھا کہ یہ عام ڈگر سے ہٹ کر اپنے کام کی بنیادیں نہ ڈالتی ہیں اس لیے کہ ان کے ہاتھ پر دل دماغ کی ایک لکیر ہے. ایک دل دماغ کی ایک لکیر. یس, اوکے اوکے. ہر کام دل دماغ کی یکسانیت کے ساتھ کرتی ہیں. واہ واہ واہ. اچھا یہ جس ہاتھ پر بھی ہوگی وہ دل دماغ کی یکسانیت کے ساتھ کام کرے گا. بالکل. اگر اس کے نصیب میں بعد از تعلیم و تربیت پاور لکھی ہے تو وہ کرائم کلر ہوگا. اگر اس کا مقدر بہت ڈھیلا ڈھالا ہے تو وہ پھر کرمنل ہوگا. یہ یہاں بھی آپ تفریق کر لیں گے, کرائم کلر بھی ہو سکتا ہے, کرمنل بھی ہو سکتا ہے. آپ یہاں بھی مقدر کو اس کو کرائم کلر بنانا ہے اور مقدر نے کرمنل بنانا ہے. دونوں. اب میں نے لفظ استعمال کیا کہ جو بائے برتھ دل دماغ کی ایک لکیر پیدا لے کر ہوتا ہے, اگر اس کی باقاعدگی سے 5 پازیٹیو جو انسٹرکشنز دی گئی ہیں مذہب میں بھی اور قانون اور معاشرے میں بھی کہ بچوں کی تعلیم و تربیت اس طرح سے ہونی چاہیے, اگر وہ تعلیم و تربیت ہو جائے تو وہ پھر بچے جو ہے کرائم کلر بن جاتے ہیں. کام وہی کرتے ہیں لیکن کرائم کو کل کر دیتے ہیں. اگر ان کی تعلیم و تربیت نہ ہو, میں نے شروع میں ایک لفظ زور دے کر بولا کہ بعد از تعلیم و تربیت, بالکل صحیح. اگر ان کی تربیت نہ ہو تو وہ پھر کرمنل ہوتے ہیں, بن جاتے ہیں. ارے 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 ارے. تو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں یہ بنیادی طور پر کرائم کلر ہیں بعد از تعلیم و تربیت. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب ان کے والد صاحب کے بارے میں ہلکی سی بات کر لیں اگر ہم, تو نواز شریف صاحب کا کیا فیوچر آپ دیکھتے ہیں؟ ان کے ہاتھ پر بھی ڈبل راج یوگ پایا جاتا ہے. ان کے ہاتھ پہ ڈبل راج, ان کے ہاتھ پر بھی ڈبل راج یوگ پایا جاتا ہے. وہ بحیثیت کنگ اور کنگ میکر دونوں عہدے انجوائے کرتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں. واللہ عالم بالصواب. اچھا چلتا رہے گا ان کا سلسلہ جب تک زندہ ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہم جاتے ہیں بحیثیت کنگ اور کنگ میکر اپنے عہدے انجوائے کرتے رہیں. اس میں دوسرے اگر ہم جاتے ہیں ہم ان کی زرداری صاحب کی بات کرتے ہیں. آصف علی زرداری اپنی اننگز مکمل کر چکے ہیں. یہ میں نے 2010 میں جب وہ پہلے صدر تھے تو کہا تھا کہ اپنی اننگز مکمل کر چکے. تو اب یہ علمی توجہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس لیے کہ وہ 58-2B کے پریزیڈنٹ تھے. تو میں نے کہا تھا کہ یہ اپنی یہ آخری اننگز ہے جو کھیل رہے ہیں. تو جب وہ دوبارہ صدر بنے ہیں تو 58-2B والے صدر نہیں ہیں. اب وہ اپنی اننگز مکمل کر چکے. واللہ عالم بالصواب. بالکل ٹھیک ہو گیا. بلاول کے میں نے ہاتھ نہیں دیکھے, ان کا سوال پوچھا. وہ بالکل اس میں